ٹیکس کے معاملات میں حکومت پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس سال سپتمبر سے آگے ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کی جائے گی، اور جو لوگ نان فائلرز ہیں یا فائلرز ہیں وہ اپنی ریٹرنز اسی ماہ میں لازمی طور پر جمع کرائیں، اور ٹیکس جمع کروانے کے حوالے سے اور حکومت سے اپنا ٹیکس واپس وصول کرنے کے حوالے سے تمام تفصیلات آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ٹیکس لائر ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ السلام علیکم عامر صاحب، آپ کا شکریہ۔ تھینک یو۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹیکس فائلرز اور نان فائلرز اس میں اس بار کیا ڈفرینس حکومت نے رکھا ہے، اور جو ٹیکس نہیں جمع کروائیں گے ان کو کیا نقصانات ہیں؟ اگر صاحب اس میں ایک چیز تو بڑی ایک چیز میں آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ ہمارا پاکستان کے اندر سب سے پہلے تو نان فائلر والی کیٹیگری بھی پاکستان ہی واحد ملک تھا جس نے ایک کیٹیگری لانچ کی، اور ہمیں ایک نیا اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے ایک لیٹ فائلر والی کیٹیگری بھی لانچ کر دی ہوئی ہے۔ اب جو لوگ اس ٹائم کے اوپر ریٹرن فائل نہیں کروائیں گے، لیٹ ریٹرن فائل کریں گے، ان کے اوپر بھی علیحدہ سے پینلٹیز ہیں، ان کے بھی ریٹ آف ٹیکسز انکریز ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ پہلے تو صرف فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ تھا کہ آپ نے فائلر ہونا ہے، آپ فوراً ریٹرن فائل کریں، اور لوگ فائلر ہو جاتے تھے، لیکن اب انہوں نے اس کو بھی ختم کر کے جو امیجیٹ ٹیکس فائلر ہوتے تھے کسی ٹرانزیکشن کی وجہ سے، ان کو بھی انہوں نے باڑ لگائی ہے لیٹ فائلر کی کیٹیگری کے اندر کر کے۔ اچھا، فائلر اور نان فائلر کے اندر یا لیٹ فائلر کے اندر نقصانات کیا ہیں؟ یہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہر جگہ پہ، چونکہ ہمارے ملک میں اس وقت صرف اور صرف ایک ود ہولڈنگ کا نظام چل رہا ہے، اور ود ہولڈنگ ہی ایک واحد ذریعہ ہے جہاں سے ایف بی آر بھی ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے، اور ہمارا ملک کا نظام بھی اسی سے چل رہا ہے۔ اب اس کے اندر بھی فائلر جس طرح ایک پراپرٹی پرچیز کرنی ہے، پراپرٹی پرچیز اگر آپ کرتے ہیں تو 3% ریٹ آف ٹیکس ہے اگر آپ فائلر ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ لیٹ فائلر ہیں تو 6% ہے، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو پھر وہ 10% ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اگر میں سوری آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہ جو لیٹ فائلر کی کیٹیگری ہے یہ کیسے مطلب بنے گا؟ اگر کون لیٹ فائلر ہے، مطلب اگر جو سپتمبر کے ماہ کے ختم ہونے کے بعد اگر اکتوبر میں بھی جمع کرائے گا وہ بھی لیٹ فائلر ہے؟ وہ بھی لیٹ فائلر ہے۔ ابھی تو جو بھی کرنٹ سچویشن ہے جس کے اوپر ابھی جو ریسنٹلی بھی بی آر کی طرف سے بھی ایک ایس آر او بھی ایشو ہوا ہے، ہائی کورٹ کے اندر بھی ریٹ کے اندر گئے کچھ لوگ، اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے 2020 21 22 اگر 2020 21 اور 22 کی ریٹرن آپ نے ٹائملی فائل کی ہے صحیح تو پھر آپ فائلر ہیں۔ اگر آپ نے 2021 22 اور 20 21 اور 22 کی ریٹرن لیٹ فائل کی ہے تو آپ نان فائلر ہیں۔ لاسٹ 3 ایئرس کا کہا تھا انہوں نے، لیکن ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے 2023 کی ریٹرن جو کہ 30 اکتوبر تھی لاسٹ ایئر لاسٹ ڈیٹ، اس کے بعد ریٹرن فائل کی ہے، وہ سب کے سب لیٹ فائلر کی کیٹیگری کے اندر چلے گئے ہیں۔ صحیح۔ ابھی اس وقت اگر جس طرح میں اور آپ اگر ہم اپنا اسٹیٹس چیک کریں گے تو اگر ہم نے اکتوبر سے پہلے ریٹرن فائل کیا تو ہم فائلر ہیں، بعد میں کیا تو ہم لیٹ فائلر ہیں۔ صحیح۔ اور باقی پھر وہ بعد میں ہمیں اندر جا کے ایف بی آر سے اور یہ جو آج کل بہت ساری ہڑتالیں چل رہی تھی یہ ریٹیلرز کے اوپر جو ٹیکس لگ رہا تھا اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ بتائیں گے؟ اچھا، ریٹیلرز کے اوپر کیونکہ آپ ایکس فائنانس سیکٹری بھی ہیں ٹیکس بار کے، تو میں اس لیے چاہوں گا کہ آپ نے اس میں کیا حکومت کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ ایک اسکیم تو تاجر کا کچھ معاملات ہیں، جس طرح پہلے اگر آپ کا مینوفیکچر سے آپ تک اگر ریٹیلر تک کوئی چیز آتی تھی تو اس کے اوپر سیل ٹیکس تھا، ایس ایچ ود ہولڈنگ ٹیکس اس طرح نہیں تھا، وہ تھا لیکن کچھ کیٹیگری میں تھا، کچھ بڑی انڈسٹریز کے اندر تھا، عام نارمل انڈسٹریز کے اندر نہیں تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے ہر انڈسٹری کو ہی اس ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آ گئے، اس ود ہولڈنگ کے اندر لے کے آ گئے۔ 2 سیکشن ہیں، 236 جی اور ایچ انکم ٹیکس آرڈیننس کا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر مینوفیکچر اپنے جس طرح ڈسٹریبیوٹر کو دے گا اور اگر وہ فائلر ہے ڈسٹریبیوٹر تو اس کا 0.1% ٹیکس ہے، اور اگر وہ نان فائلر ہے تو اس کا 2% ٹیکس ہے۔ اسی طرح اگر وہ آگے سے ریٹیلر کو دے گا تو وہاں پہ اس کا ٹیکس جو ہے وہ 0.5% ہے، اور اگر نان فائلر ہے تو 2.5% ہے۔ اب اس کے اندر بھی ایشو بیسیکلی یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہول سیلر اور ڈسٹریبیوٹر اور آگے سے ریٹیلر جو ہے یہ نارملی جو ہے وہ زیادہ اتنے ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہوتے، اور ایک عام نارمل سے جس طرح ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں، اب اگر ہمارے پاس یہ بسکٹس ہیں یا نمکو ہے، اب یہ نارمل سی چیز ہے، اب ایک کمپنی نے بسکٹ مینوفیکچر کر کے اپنے ڈسٹریبیوٹر کو دیا، اپنے ہول سیلر کو دیا، اور اس نے آگے سے آپ کے جو گھر کے قریب ایک پرچون کی دکان ہے، ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور ہے، اس کو دیا۔ اب وہ جو ہول سیلر ہے، وہ ڈسٹریبیوٹر ہے، وہ بھی نان فائلر ہے، وہ بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس کا بھی سیٹ اپ نہیں ہے، اس کا بھی سارا سسٹم جو ہے وہ ایک جھٹکے سٹائل والا ہی ہے
کہ جس طرح وہ آیا اس کو پتا ہے کہ میں نے 10 روپے کی چیز خریدی اور 11 روپے میں بیچ دیا, مجھے 1 روپیہ بچا ہے. سمپلی ایسے ہی اکاؤنٹس کا نہیں پتا, اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کیسے مینیج کرنا ہے. ان کے اوپر ہم نے ایک برڈن ڈال دیا. برڈن کیا ڈال دیا کہ آپ ڈسٹریبیوٹر نے جو آگے مال بیچنا ہے ریٹیلر کو, اس نے اس کا ٹیکس کاٹنا ہے. صحیح, اس نے وہ ٹیکس کاٹ کے ہر مہینے جمع کروانا ہے. جب وہ اس کا ٹیکس کاٹے گا اور جمع کروائے گا, اس کے لیے اس کو ایک اکاؤنٹنٹ ہائر کرنا پڑ رہا ہے, اس کے لیے اس کو ایک بندہ کنسلٹنٹ ہائر کرنا پڑ رہا ہے جو اس کو FBR کے چلان بنا کے دے گا. تو اس وجہ سے یہ جو مین ریٹیلرز کو جو اس وقت ایشو آ رہا ہے, جو تاجروں کو ایشو آ رہا ہے, وہ اس کے اوپر آ رہا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ یہ حکومت چاہتی تھی کہ ان کے بلز کے اندر جو الیکٹریسٹی کے بل آتا ہے اس کے اندر بھی ٹیکس ایڈ کر دیا جائے. وہ ابھی تک پروپوزل یہ ہے, ابھی اس کو پراپرلی امپلیمنٹ یہ لوگ نہیں کر سکے, صحیح, کیونکہ وہ تاجر دوست اسکیم کے تحت انہوں نے رجسٹرڈ کرنا تھا اور اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ 1200 روپے پر اینم جمع کروائیں. صحیح, اس کے اوپر بھی ابھی مزید امینڈمنٹس آ رہی ہیں, مزید اپڈیٹس آ رہی ہیں, تو بھی وہ فائنل نہیں ہے اس طرح. اور یہ میں جاننا چاہوں گا کہ جو کاروباری حضرات ہیں ہمارے اور وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, یہ ضرور بتائیے گا کہ جو سیل ٹیکس ہے وہ کن مینوفیکچررز اور ہول سیلرز کے اوپر لاگو ہوتا ہے؟ تمام کاروباریوں کے اوپر سیل ٹیکس جو ہے وہ ہر پروڈکٹ پہ ہی تقریباً اب ہو گیا ہوا ہے. صحیح, میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت ہی, جس طرح کوئی ڈرائی فروٹ وغیرہ ہیں وہ بھی اگر پیکنگ میں نہیں ہے تو وہ چیزیں بچتی ہیں, یا کھلا دودھ ہے وہ سیل ٹیکس سے بچتا ہے. پیک دودھ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے, آپ کے سافٹ ڈرنکس بھی سیل ٹیکس کے اندر آ جاتے ہیں, آپ کے تقریباً کافی میکسیمم چیزیں جو ہیں وہ سیل ٹیکس کے اندر آ جاتی ہیں. اور یہ ضرور بتائیے گا کہ بہت سارے ایسے کاروباری حضرات ہیں, مینوفیکچرز ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں جن کے, اور وہ مختلف چیزیں بناتے ہیں, مینوفیکچر کرتے ہیں اور آگے وہ سپلائی کرتے ہیں مختلف لوگوں کو, کمپنیز کو, کارخانے داروں کو. تو ان لوگوں کو یہ کیسے ٹیکس نیٹ ورک میں لائیں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ابھی تک ہم لوگ اس میں اتنا FBR کامیاب نہیں ہو سکا. صحیح, کہ اگر ایک چھوٹا مینوفیکچرر ہے تو اس کو یہ لوگ رجسٹرڈ کرتے ہیں یا اس کو اوپر FBR اپنا چیک لے ہے. یہ تو ابھی وہی ہیں جو بلک کے اندر کام کرتے ہیں, جن کا ملینز ٹریلینز کے اندر ٹرن اوور ہے, یہ وہی مینوفیکچرر ابھی تک رجسٹرڈ ہوئے. کیونکہ اگر ایکچوئل سچویشن کی بات کی جائے تو ہم اگر معاشرے میں دیکھتے ہیں تو جیسے ابھی آپ نے نیمکو کی ایک ذکر کیا, تو نیمکو کے بہت سارے ایسے برانڈز موجود ہیں جو کہ اوور آل پاکستان میں نیمکو بیچتے ہیں اور ایسی چھوٹے چھوٹے پروڈکٹ سیل کرتے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے آرڈر ٹیکرز, سپلائرز موجود ہیں, اور یہاں پر انہوں نے اگر کوئی ملتان سے, نیمکو کی بات کریں تو زیادہ تر ملتان سے بنتی ہے, اور ملتان سے یہاں پر آتی ہے. یہاں پر ان کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں مختلف شہروں میں, جیسے لاہور شہر میں کئیوں کے 4 5 ہیں, اور وہ پورے لاہور کو کور کرتے ہیں ایسے ہی. تو ان تک تو ٹیکس کی تو ابھی تک کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان تک کیسے ٹیکس کو آپ نیٹ ورک کو پھیلائیں گے, اور ان تک آخری جو آرڈر ٹیکر ہے یا سپلائر ہے اس تک کیسے ٹیکس کو, دیکھیں اس کے اندر ایک چیز میں کہوں گا کہ کچھ FBR کا یہ 236G اور H کا جو 2 سیکشن انہوں نے اس کا اتنا زیادہ وائڈ کیا ہے اس کو, اس سے جہاں پہ ٹیکس پیئر کافی زیادہ پریشان ہے, جہاں پہ کچھ تھوڑا سا اس طرح لگتا ہے کہ شاید مہنگائی ہو گئی ہے. چونکہ ظاہری بات ہے ایک پروڈکٹ آپ, یہ لوگ فائلر نہیں ہو رہے, وہ 0.5% والی چیز 2.5% ان کا ٹیکس کاٹ رہا ہے, تو وہ 2.5% اپنی پروڈکٹ کے اندر انکریز کر دیتے ہیں. صحیح, کیونکہ چھوٹی پرچون کی دکان ہوتی ہے, یہاں پہ اتنا چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہوتا. لیکن اس سے ایک فائدہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, وہ یہ فائدہ ہو رہا ہے, یہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کمپنیز, وہ لوگ جو ایک چین چل رہی ہے لیکن وہ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آ رہے, اس سیکشن سے وہ لوگ کافی زیادہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے, وہ زیادہ. لیکن اس کے اندر بھی گورنمنٹ کے لیے ایک چیز, گورنمنٹ نے پہلے ایک وقت کے اندر لانچ کیا تھا, کوئی 2 سال پہلے, CNIC کمپلسری, تمام ریٹیلرز جو ہیں وہ CNIC لازمی دیں گے 25,000 سے اوپر کی پرچیزنگ کے اوپر. صحیح, اگر یہ لوگ اس کو دوبارہ امپلیمنٹ کر دیں, چونکہ ابھی اس وقت ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو ریٹیلر ہے وہ اپنا ID کارڈ دینے کو تیار نہیں ہے, اور جو ہول سیلر ہے وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے, وہ ایک ان رجسٹرڈ کر کے یا صرف اس کا نام لکھ کے 199 کر کے اس میں کرتا ہے انسرٹ, اور اس کے اوپر وہ چلان بن جاتا ہے اس کا. صحیح, اگر اس کو, لیکن اس کے اوپر بھی ایک چیز FBR نے کی ہے ریسنٹلی, FBR کا اس کے اوپر SRO بھی آیا ہے کہ اب آپ اس طرح کر کے چلان نہیں بنا سکتے, سمپل 99 لکھ کے چلان نہیں بن سکتے. جو ایک سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, لیکن اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اب آپ کو ID کارڈ دینا ریٹیلر کو ضروری ہوگا. جب ID کارڈ اپنا ریٹیلر جو ہے وہ اپنا ID کارڈ دے گا تو آلریڈی پھر وہ رجسٹرڈ ہو جائے گا. صحیح, جب وہ رجسٹرڈ ہوگا تو پھر یہ جتنے یہ چھوٹی چھوٹی مینوفیکچرنگ بھی ہے اس کو بھی رجسٹرڈ ہونا پڑے گا.